نبا فاؤنڈیشن 5 سال سے لگاتار قرآنی و اسلامی علوم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے یہ فاؤنڈیشن مختلف قرآنی اور اسلامی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ 1. نبا قرآنی میگزین، نوجوانوں کے لیے ایک نفیس اور کلرفل میگزین جو صرف قرآنی علوم سے سرشار ہے۔ قرآنی معلومات، قرآنی معمے، قرآنی شخصیات کا تعارف، قرآنی لطیفے اور قرآنی اشعار وغیرہ اس میگزین میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ 2. حوزہ علمیہ معصومہ قم، طالبات کے لیے جامعۃ الزہرا ایران کے کورس کے مطابق قم المقدسہ سے فارغ التحصیل معلمات کے ذریعے شہر لکھنؤ میں کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3. کالج کی طالبات کے لیے سنڈے کلاسز کا انعقاد۔ 4. آن لائن دینی کلاسز، مختصر مدت آن لائن کلاسز کا 3 ماہی پیکج جس میں قرآن مع تجوید، احکام، اخلاق اور تاریخ و عقائد جیسے موضوعات پر کلاسز رکھی جاتی ہیں۔ 5. سمر کلاسز، کالج اور یونیورسٹی کی طالبات کے لیے مختلف جگہوں پر 15 روزہ دینی کلاسز کا اہتمام جس میں علوم قرآن، عقائد، تاریخ اور روزمرہ کے مسائل وغیرہ کے کلاسز منعقد ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس تعلیمی قافلے میں شریک ہو کر ادارے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ نبا فاؤنڈیشن، کربلا سرفراز گنج، لکھنؤ۔ میں شیرین رضوی فیض آباد سے الحمدللہ گزشتہ سال میں نبا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو کلاسز کا اہتمام کیا گیا تھا، یعنی ہم شکر گزار ہیں نبا فاؤنڈیشن کے کہ 14,000 روپے ہم کو موصول ہوئے ہیں، اور یعنی آخر میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی، اور حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے اس دوسرے دور میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں کچھ سوال لے کے، اور ہمارے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں استاد الاساتذہ امداد المتکلمین علی جناب مولانا سید ذوالفقار حیدر صاحب قبلہ، جن سے کچھ سوالات انشاءاللہ پوچھے جائیں گے۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے سوال ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، چلیے سب سے پہلے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے گفتگو مسلسل جاری و ساری ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ ناظرین کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ جو گفتگو ہو چکی ہے، جس میں بنی ہاشم کی محفل کے سرنشی، غایت تخلیق موطن، سرتاج انبیاء، محبوب کبریا اور خلق مطلق العنان حاکم یعنی پیغمبر اسلام کے زندگی کے حوالے سے کچھ سوال پوچھے جا چکے ہیں، اور خطیب منبر سلونی، عالم علم لدنی، مولائے کائنات جناب امیر مولائے غدیر کے حوالے سے بھی سوال ہو چکے ہیں، اور شہزادی کونین کے حوالے سے بھی سوال پوچھے جا چکے ہیں۔ لہٰذا آج انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی، جو سوال و جواب ہوں گے، وہ امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے سوال ہوں گے۔ لہٰذا قبلہ سے پہلا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے کچھ مختصر حالات بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امام حسین علیہ السلام سے متعلق آپ نے گفتگو کی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پوری کائنات میں محتاج تعارف نہیں، اور دنیا کے تمام مذاہب کے دانشوروں نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اقرار نظم یا نثر میں ضرور کیا ہے۔ بڑی قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہیں، اور اسلام اور انسانیت کی حفاظت اس طریقے سے کی ہے کہ آج دنیا کے تمام مذاہب امام حسین علیہ السلام کے احسان مند ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری بمقام مدینہ منورہ ہوئی۔ آپ کی عمر 57 سال اور مدت امامت 10 سال ہے۔ آپ کا نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب بے شمار ہیں، جن میں سبط اصغر، شہید اکبر، سید الشہداء زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور سن 4 ہجری سے سن 11 ہجری تک
جو رسول کے زمانے میں امام حسین اسلام نے یہ دور دیکھا ہے اور آپ کی زندگی کا پہلا دور رسول کی حیات میں ہے، یہ دور بہت ہی خوشگوار دور تھا مولا کائنات کے لیے، شہزادی فاطمہ کے لیے، خود امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ فضائل و مناقب کا اظہار ہو رہا تھا، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی تھیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی اور عملی طور پر عظمت اہل بیت زمانے کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام کے متعلق زمانے نے دیکھا کہ کبھی جنت سے لباس آ رہے ہیں، کبھی رسول ناقہ بن رہے ہیں، کبھی خطبہ روک کر کے تشریف لاتے ہیں زمین پہ نبی ممبر سے اور امام حسین کو گود میں لیتے ہیں اور پھر ممبر پہ جا کر حسین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اسی طریقے سے سجدے میں رسول ہیں اور پشت رسول پہ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں تو سجدے کو رسول طول دیتے ہیں۔ تو بہت سے مواقع ہیں جس کی تفصیل یہاں نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو یہ 11 ہجری تک کا جو موقع ہے یہ گویا بہت ہی خوشگوار اور سنہرا دور ہے مولا علی جناب فاطمہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ 11 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جناب سیدہ کے شفیق سائے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام، اور یہاں تک کہ اب دوسرا دور 11 ہجری سے 40 ہجری تک شروع ہوتا ہے جو مولائے کائنات علی بن ابی طالب کے زیر سایہ رہے۔ 11 ہجری کے بعد سے اپنے پدر بزرگوار مولائے کائنات علی بن ابی طالب کے ہمراہ رہے اور تمام مصائب و آلام کا سامنا کیا۔ رسول کی رحلت کے بعد سے جو مصائب و آلام کا سلسلہ شروع ہوا تو امام حسین علیہ السلام بھی ان مصیبتوں کو دیکھ رہے تھے اور خود ان مصیبتوں کا سامنا کیا ہے۔ جناب سیدہ کے پہلو پہ دروازہ گرنا اور پسلی کا شکستہ ہونا، جناب محسن کی شہادت، مولائے کائنات کے گلے میں ریسمان ظلم وغیرہ وغیرہ، یعنی حقوق چھینے گئے اور ستایا گیا ہر طریقے سے۔ تو یہ سن 40 ہجری تک کا دور پدر بزرگوار کے ساتھ گزرا، یہاں تک کہ 40 سے 50 ہجری یہ تیسرا دور آتا ہے جو امام حسن علیہ السلام کا دور ہے۔ یہ 50 ہجری تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی امامت میں گزرا اور اقدام صلح پر بڑے بھائی کی مکمل حمایت کی۔ چوتھا دور امام حسین اسلام کی زندگی کا 28 صفر سن 50 سے یعنی 28 صفر سن 50 کو جب امام حسن اسلام کی شہادت ہوئی ہے تو اب امام حسین اسلام کا عہد امامت شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ معاویہ کی موت ہوتی ہے، یزید کی طرف سے مطالبہ بیعت ہوتا ہے، 60 ہجری میں معاویہ مرتا ہے اور 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ 28 رجب سن 60 ہجری کو 3 شعبان سن 60 ہجری کو آپ مکہ معظمہ پہنچے۔ حج کا موقع قریب آیا تو یزید کے خونخوار سپاہی حج کے لباس میں قتل حسین کے لیے آمادہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا اس بات کو اور یہاں تک کہ حج کو عمرے سے بدلا اور 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو دوران سفر حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور 2 محرم کو امام حسین اسلام سرزمین کربلا پر وارد ہوئے، یہاں تک کہ 10 محرم سن 61 ہجری کو اپنے عزیزوں اور چاہنے والوں کی قربانی پیش کر کے دین خدا کی حفاظت کے لیے امام حسین اسلام نے خود اپنی قربانی بھی پیش کر دی، جس کی یاد عزاداری کی صورت میں آج بھی ساری دنیا میں منائی جاتی ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور قبلہ سے اگلا سوال ہے کہ روزے عاشور امام حسین سے نماز ظہر کا ذکر کس صحابی نے کیا تھا؟ روزے عاشور نماز ظہر کا ذکر جناب ابو ثمامہ سیداوی نے کیا تھا۔ کربلا میں عاشور کے دن جنگ جاری تھی، زوال آفتاب ہوا تو ابو ثمامہ سیداوی نے عرض کی کہ مولا نماز ظہر کا اول وقت ہو چکا ہے، زندگی کی آخری نماز آپ کی ابتدا میں ہم لوگ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین اسلام نے اپنے صحابی کو دعا دی اور تاریخ میں یہ بے مثال نماز جماعت قائم ہوئی ہے۔ دیکھیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود جن
شخصیتوں کو ہم نے اپنا رہبر مانا ہے ان کی نگاہ میں نماز کی کیا اہمیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین اسلام اول نماز ظہر کا وقت نہیں جانتے تھے. ابو ثمامہ سیداوی نے ذکر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے کہ حسین کی محبت میں ہمیں نماز کا کتنا خیال ہے اور لحاظ ہے. اور جب غلام اول وقت نماز ظہر کا وقت پہچان رہے ہیں تو ظاہر امام کی منزل کیا ہوگی. تو یہ ابو ثمامہ سیداوی تھے جنہوں نے یہ احساس دلایا. اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ کربلا کی یاد منانے والوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک صحابی نماز ظہر کی یاد دلا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کربلا کی صبح شروع ہوتی ہے جناب علی اکبر کی اذان سے اور شام ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کے سجدے سے. وصیت میں امام حسین علیہ السلام جناب زینب سے کہتے ہیں کہ بہن نافل شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ واقعہ جو کربلا میں پیش آیا اور جناب ابو ثمامہ سیداوی نے نماز ظہر کا ذکر کیا، یہ نماز سے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے اور یہ گویا قیامت تک کے لیے حسینیوں کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے کہ اللہ کی نماز کو اور پروردگار عالم کی عبادت کو ہر حال میں پیش نظر رکھنا چاہیے. کربلا کا کتنا سخت وقت ہے، اتنے سخت ترین ماحول میں نماز کا احساس خود ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہمیں بھی اگر حسینی بننا ہے اور اظہار ہم کر رہے ہیں کہ ہم حسینی اور کربلا کی محبت ہے تو نماز کی وہی محبت ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے. بے شک، جزاک اللہ. تو روز عاشوراء یعنی کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی کیوں پیش کی؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے، اصل میں جو ایک دشمن طبقہ ہے، جو دین کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، امام حسین علیہ السلام کا دشمن تھا، اس نے پروپیگنڈے تو بہت کیے اور قربانی امام حسین علیہ السلام کو ایک دوسری شکل دینے کی کوشش کی. کسی نے کہا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کسی نے کہا حسین حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ جنگ کر رہے تھے. لیکن یہ ساری باتیں صرف پروپیگنڈا ہیں. کوئی شخص جو قیام کرتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ ہم نے قیام کیوں کیا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے روانہ ہونے سے پہلے ایک وصیت نامہ تحریر کیا اور وہ جناب محمد حنفیہ کو دیا ہے. اس وصیت نامے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے اسباب پہ روشنی ڈالی ہے کہ ہم یہ قیام کیوں کر رہے ہیں، یعنی کربلا کیوں جا رہے ہیں یا وطن کیوں چھوڑ رہے ہیں اور اس قربانی کے لیے ہم کیوں آمادہ ہیں. امام حسین صاحب وضاحت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس قیام سے میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح، یعنی رسول کی امت کی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ بگاڑ امت میں پیدا ہو چکا تھا. اب بگاڑ کیا پیدا ہو چکا تھا؟ آپ ذرا غور کریں. ایک اعتراض ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ یزید شراب پیتا تھا اور بدکاری کرتا تھا اور برائیاں کرتا تھا، تو وہ ساری برائیاں تو آج پھر پائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب قربانی حسین کے اثرات ختم ہو گئے. اصل میں امام حسین کی قربانی کو سمجھنے کی صحیح طور پر انہوں نے کوشش نہیں کی ہے. مسئلہ یہ الگ الگ اعمال کا نہیں تھا یا لوگوں کے کردار کا نہیں تھا. کوئی بھی قانون لوگوں کے کریکٹر اور کردار کی ضمانت نہیں لیتا. قانون پہ جو عمل کرتا ہے اس کے لیے جزا ہے، جو نہیں عمل کرتا اس کے لیے سزا ہے. اسلام کا قانون یہی ہے. بقیہ اسلام کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے. مسلمانوں کا اگر کریکٹر خراب ہے تو اس سے اسلام بدنام نہیں ہو سکتا، نہ اسلام کو بدنام کیا جا سکتا. تو اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ شراب پیتا تھا یزید اور ساری وہ جو برائیاں تھیں وہ برائیاں آج بھی ہیں، تو حسین کی قربانیوں کے اثرات ختم ہو گئے. پہلے آپ سمجھیے کہ رسول کے بعد اسلام میں بدکرداری نہیں بلکہ اسلام کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جب قانون بدل جاتا تو کوئی معیار نہ رہتا، تو قانون بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب 2 مثالیں چھوٹی چھوٹی سن لیجئے کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہو گئی اور مسلمانوں نے پڑھ لی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سن 11 ہجری میں ہوتی ہے اور کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوتا ہے. یہ 50 سال کا درمیانی پیریڈ جو ہے، درمیانی عرصہ، اس میں جمعہ کی نماز بدھ کو ہو رہی ہے اور صبح کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی جا رہی ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں. قربانی حسین سے پہلے کا یہ اسلام ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی ہے اور 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت ہو رہی ہے. تو جب نماز میں یہ عالم ہے تو بقیہ اور دین کے جو قوانین ہیں اس میں کتنی تبدیلی کی کوشش کی گئی ہوگی. امام حسین صاحب کی قربانی کا اثر یہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے، آج بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ
جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھ سکے یا پڑھا سکے. امام حرم بھی اگر پڑھانا چاہیں کہ جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا سکے تو ان کی ہمت نہیں ہے. اور وہ 2 رکعت جو پڑھائی گئی وہ نشے کے عالم میں پڑھائی گئی، یہ بھی دوسرا گویا ایک عجیب مرحلہ ہے. تو امام حسین السلام کی قربانی کے اثرات یہ ہیں کہ اب دین کے قانون میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. کسی بادشاہ، کسی حکمراں کا عمل دین کا قانون نہیں بن سکتا. شخصیتوں سے قانون نہیں پہچانا جائے گا، قانون کے معیار پہ شخصیتیں پرکھی جائیں گی. بے شک. قبلہ اگلا سوال ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے زندگی کے حالات پہ تھوڑا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین کو. ہاں، امام زین العابدین السلام کے لیے بڑے سخت مرحلے تھے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ دین اسلام میں اتنی بے عنوانی ہو چکی تھی اور بدعنوانیاں ہو چکی تھیں کہ امام حسین السلام کو اتنی عظیم قربانی دینی پڑی. عبداللہ ابن حنظلہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم یزید کی حکومت میں ہمیں خوف ہو گیا تھا کہ اب آسمان سے ہم پہ پتھر برسیں گے. وہ ایسا شخص تھا جو سوتیلی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں تک کو نہیں بخشتا تھا، شراب آزادی سے پیتا تھا. اب سوچیں کہ ان حالات میں امام حسین السلام نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی اور شہزادہ علی اصغر جن کی عمر 6 ماہ کی تھی ان کو بھی شہید کر دیا. ایسے عالم میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کربلا میں زندہ رہ جانا یہ خود اپنی جگہ پہ ایک معجزہ ہے. ایسا نہیں جب خیموں میں لوٹ مچی تھی تب بھی امام زین العابدین السلام کو قتل کر سکتے تھے. شام غریبہ میں جب جلے خیموں کے باہر بیٹھے ہوئے تھے تب بھی قتل کر سکتے تھے. یزید کے دربار میں جب پہنچے ہیں یزید نے قتل کی کوشش کی مگر نہیں قتل کر سکا. تو یہ امام زین العابدین السلام کا بچ جانا یہ خود ایک عظیم معجزہ ہے. اور آگے ہم بتائیں گے آپ سے کہ یہ جہاد جو امام زین العابدین السلام کے حوالے تھا اور کربلا میں آپ کی بیماری مصلحت خداوندی تھی، کیونکہ آپ کے حصے میں دوسرا جہاد تھا. جہاد کربلا جو ہے وہ الگ جہاد ہے. امام زین العابدین السلام کا بہت سخت جہاد تھا. ماں، بہنوں، بیٹیوں کا بے ردا کربلا سے شام تک قید کے عالم میں جانا اور اس منظر کا اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت عظیم جہاد تھا، جس کا ذکر خود امام زین العابدین السلام نے مدینے میں پہنچ کے کیا ہے کہ ٹھیک ہے قربانی ہمارے خاندان کا شیوا ہے لیکن ماؤں بہنوں کا کھلے بازار میں یا دربار میں کھلے سر جانا یہ تو ہمارے خاندان کا شیوا نہیں. تو یہ بڑا درد اور بڑا دکھ ہے. تو ایک عظیم مقصد کے تحت امام زین العابدین السلام کی خلقت ہوئی تھی. چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 جمادی الاول سن 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی. امام حسین السلام نے اپنے والدین کی محبت میں اپنے تمام بیٹوں کے نام علی اور بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے تھے. امام زین العابدین السلام کا نام علی، کنیت ابو محمد اور مشہور القاب زین العابدین سید الساجدین ہیں. سجاد اور ایک بہت اہم لقب آپ کا ہے ذو الصفنات. ولادت کے موقع پر ہی آپ کی مادر گرامی جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے واقع کربلا میں آپ کے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جتنی روایتیں اس سلسلے میں وہ سب بالکل غلط ہیں. امام زین العابدین السلام کی ولادت کے موقع پر ہی جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا تھا. 2 سال کے ہوئے تو 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہو گئی. حضرت علی کی شہادت کے بعد 10 سال اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کے زیر سایہ رہے. امام حسن کی شہادت کے بعد اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے شفیق سائے میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو وہاں سے آپ کا منصب امامت شروع ہوا. بے شک، جزاک اللہ. تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد امام زین العابدین کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا؟ بڑے سخت حالات کا سامنا امام زین العابدین السلام نے کیا ہے، اور کسی کا عہد امامت اس انداز سے نہیں شروع ہوا ہے جس انداز سے عہد امامت امام زین العابدین علیہ السلام کا شروع ہوا ہے. 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ کی امامت کا منصب شروع ہوا. عالم کیا تھا کہ روایات کے مطابق صورتحال ایسی تھی کہ رخصت آخر کے لیے جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو گویا آپ تقریباً غش کی کیفیت میں تھے. یہ اللہ کی مصلحت تھی، ورنہ امام کو غش وغیرہ جو آتا ہے وہ کوئی اللہ کی اس میں مصلحت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ کی مصلحت تھی
اور اب پہلا مسئلہ گویا دور امامت جب شروع ہوا ہے تو پہلا مسئلہ امام وقت کی حیثیت سے جو امام زین العابدین السلام سے دریافت کیا گیا ہے وہ عالمہ غیر معلمہ جناب زینب نے دریافت کیا ہے. جناب زینب کو مسئلے کا علم تھا. جو مسئلہ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ جان کا بچانا واجب ہے، تو ایسا تھوڑی کہ جناب زینب کو نہیں معلوم تھا. لیکن کون تھا جو اس موقع پر امام زین العابدین کی امامت کا اعلان کرتا، اظہار کرتا؟ لہٰذا مسئلہ پوچھ کر جناب زینب نے تاریخ کو متوجہ کیا کہ اب عہد امامت امام زین العابدین السلام کا شروع ہو چکا ہے. چنانچہ پہلا مسئلہ آپ نے ہی بتایا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے اور جلتے خیموں سے برہنہ سر نکل جانا چاہیے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک موت ہو جاتی ہے تو ہم نماز وحشت پڑھنے کی گزارش تو سب سے کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز واجب بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں. ان حالات میں امام زین العابدین السلام کے سامنے خود اپنی بیماری کی کیفیت، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، خیمے جلائے جا چکے ہیں، ردائیں چھینی جا چکی ہیں، ایسے عالم میں ساری رات امام زین العابدین السلام نے نماز واجب ادا کرنے کے بعد ساری رات سجدہ شکر میں گزار دیا. سجدہ شکر میں گزار دیا. اب اس کے بعد جب قیدی بنا کر یہ قافلہ لے جایا جاتا ہے تو بے ردا بیویوں کا قافلہ اور امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور اس عالم میں اس کوفے سے گزر رہے ہیں جہاں مولا علی کی حکومت تھی، جہاں شہزادی زینب نے کوفے کی عورتوں کو درس دیا تھا، اور اس کے بعد کوفے کے دربار میں جانا، وہاں سے پھر شام کے لیے روانہ ہونا، اور شام کے جو دارالامارہ ہے وہاں پہ دیر تک قافلے کا روکا جانا، پھر یزید کے دربار میں حاضری، اور وہ جو گویا وہ دل کو اذیت پہنچا سکتا تھا لفظوں کے ذریعے سے، وہ یزید اذیت پہنچا رہا ہے اور امام بہرحال اسے برداشت کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا. سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ جو شام میں امام زین العابدین السلام نے دربار یزید میں خطبہ دیا ہے. آپ ذرا یزید کی ہوشیاری دیکھیں کہ یزید کے دربار میں دنیا کے دوسرے ممالک کے سفراء، وزراء اور نمائندے، میڈیا کے لوگ، سربراہدہ افراد یہ بھرے ہوئے تھے یزید کے دربار میں، اور ان تمام لوگوں کے سامنے اسلامی خلیفہ ہونے کا دعوے دار جو یزید تھا وہ کہہ رہا ہے کہ نبوت و رسالت کوئی چیز نہیں، بنی ہاشم نے وحی کے نام پر ایک کھیل کھیلا تھا سلطنت حاصل کرنے کے لیے. اب امام زین العابدین السلام جو خطبہ دیتے ہیں تو وہ ایسا خطبہ ہے کہ آخر میں یزید اذان دلوانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ اذان جو ہے یہ یزید کا زرخرید مؤذن ہے جو یزید سے تنخواہ لیتا ہے، تو اسے بھیج رہا ہے یزید. اور روایتوں میں یہ ہے کہ ابھی وقت بھی اذان کا نہیں ہوا ہے. اب جو اذان دلوا رہا ہے تو جن عمراء، سفراء، نمائندوں کے سامنے، ایمبیسیڈرز جو تھے ان کے سامنے، میڈیا کے لوگوں کے سامنے جب جو یہ کہہ چکا تھا کہ رسالت نبوت کوئی چیز نہیں ہے، اب اشہد ان محمد رسول اللہ جب وہ مؤذن کہتا ہے تو امام کہتے ہیں یہ بتا یہ تیرے جد تھے کہ میرے جد تھے. بس یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے امام زین العابدین السلام کا کہ امام حسین السلام نے جن مقاصد کی حفاظت کے لیے قربانی دی تھی اس قربانی کو بھی واضح اور نمایاں کیا، اور یزیدیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اموی سلطنت کی بنیادیں اتنی کمزور ہوئیں کہ آخر میں آگے جا کے ختم ہو گئی یہ سلطنت. تو یہ کارنامہ بڑا عظیم ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا. بے شک، جزاک اللہ. سن کر اذان سید سجاد نے کہا دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا. تو بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف، اور قبلہ سے ناظرین آخری سوال یہ ہے کہ رہائی کے بعد مدینہ واپس آ کر امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کی؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اتنے سخت مصائب و آلام کا سامنا کر کے جو امام مدینے میں لوٹے ہیں، خود ان کی کیفیت کیا ہوگی قلبی، اور وہ کربلا سے لے کے شام تک کے تمام مناظر نگاہوں کے سامنے ہیں. لیکن ہمارے ہر امام نے چاہے جیسے بھی حالات ان کے سامنے رہے ہوں اپنا فریضہ اس دور کے مطابق ادا کیا ہے. کس طریقے سے ادا کر سکتے تھے وہ امام ہی فیصلہ کر سکتے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا اور فریضہ ادا کیا.
امام زین العابدین علیہ السلام جب مدینے آئے تو یزید کو اپنے جرم کا احساس تھا. اس نے CID جاسوس اور اپنے نمائندوں کو ہر طرف لگا رکھا تھا کہ جو پل پل کی خبر یزید تک بھیج رہے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کون بیٹھتا ہے. تو تقریباً گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی امام نے اور مصلی عبادت پہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن فریضہ تو ادا کرنا تھا. اور امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے 2 فریضے تھے. ایک فریضہ یہ کہ قربانی امام حسین علیہ السلام کو یزید مٹا دینا چاہتا ہے، اسے باقی رکھنا ہے، نسلوں میں یہ قربانی باقی رہے، اس کی یاد باقی رہے. اور دیکھیے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کارنامہ ہی ہے کہ جو آج بھی ذکر حسین اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہا ہے. آج جس کھلے انداز میں ہم مجلسیں کر رہے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کو اس انداز سے کھل کر مجلسیں کرنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے کہ جاسوس CID وہ سب بالکل دیکھ رہے تھے اور یزید گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے اور سب لوگ ہوئے مخالف لوگ، وہ بات کی بات ہے. تو بہرحال اس لیے ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی حفاظت اور اشاعت، اسی طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ، یہ 2 کام تھے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی حفاظت اور دین کی تبلیغ 2 الگ چیزیں ہیں. یہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی حفاظت اور اشاعت یہ بھی تبلیغ دین کا حصہ ہے، اس لیے کہ امام حسین نے دین ہی بچانے کے لیے قربانی دی ہے. تو کس دین کو بچانے کے لیے قربانی دی اور کیسی قربانی دی ہے تاکہ زمانہ محسوس کرے کہ اس دین کی قیمت کیا ہے، جس کے لیے علی اکبر جیسا جوان بیٹا جو ہم شبیہ پیغمبر ہے، حضرت عباس جیسا باوفا بھائی کہ جو قوت بازو بھی ہے اور ہم شکل مولائے کائنات بھی ہے، شہزادہ علی اصغر، اور اسی طریقے سے تمام قربانیاں جو امام حسین علیہ السلام نے پیش کی، تو جس دین کے لیے پیش کی ہیں وہ دین کتنا قیمتی ہے. اسی لیے جوش ولی آبادی نے بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. جوش ملی آبادی کی نظر میں حسین وہ تنہا اشارہ ہیں کہ جو خدا کی طرف زمانے کی نگاہوں کو اور دوسری قوموں، دوسرے مذاہب کی نگاہوں کو متوجہ کر رہے ہیں. دنیا سوچنے پہ مجبور ہے کہ جس کے لیے ایک انسان اتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہے، اس کا مطلب اس دین کی اہمیت حسین کی نگاہ میں ہے. اور فراق گورکھپوری نے بھی ایک قیمتی بات کہی کہ میں جب حسین کی قربانیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا جائے، سمجھ لیا جائے کہ حسین سے معذاللہ کوئی غلطی ہوئی، عباس سے کوئی غلطی ہوئی، علی اکبر سے کوئی غلطی ہوئی، فراق گورکھپوری کہہ رہے ہیں. لیکن جب میں علی اصغر کی قربانی پہ آتا ہوں تو پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس 6 مہینے کے بچے کی خطا کیا تھی، اس 6 مہینے کے بچے کا قصور کیا تھا. اس کے بعد تو انہوں نے اپنے شاعرانہ انداز میں ایک جملہ کہا ہے، لیکن واقعی بڑا اثر انگیز وہ جملہ ہے. کہتے ہیں کہ ایسا بچہ جسے یہی نہیں معلوم کہ تیر کھا کے ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے. تو یہ فراق گورکھپوری کے جملے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ شہزادہ علی اصغر کو اپنے تبسم کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چھوٹا علی ہے جو مسکرا کر بھول تو سکتا نہیں، تو مسکرا کر بڑے علی کے جملے کو اپنے تبسم کی زبان میں دہرا رہا ہے. پہلے علی نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، تو حضرت علی اصغر کی مسکراہٹ زمانے کو بتا رہی ہے فزت برب الکعبہ. تو یہ قربانی اتنی عظیم جو زمانے کو متوجہ کر رہی ہے، یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے. تو دین کی حفاظت اور امام حسین السلام کی قربانی کی حفاظت دونوں ایک کام تھے جو امام زین العابدین علیہ السلام مختلف طریقوں سے انجام دے رہے تھے. مثلا پانی آیا، رو دیے، کربلا کو یاد کیا، اور وضو کا پانی آیا، یہاں تک کہ وہ پانی گرا دیتے ہیں، آنسو شامل ہوتے ہیں. اور جب کوئی گزرتا ہے اور دامن سمیٹتا ہے تو کسی نے کہا کہ دامن کیوں سمیٹ رہے ہو، یہ بہت پاک پانی ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں سید سجاد رو رہے ہیں اور یہ پانی مضاف ہو گیا آنسوؤں سے، اس لیے گرا ہے. تو یہ جو پانی آ رہا ہے یہ پاک پانی ہے. تو اب سوچئے کہ اب انہوں نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، یا ایسے ہی ایک شخص آتا ہے کہتا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ شریک ہوں. مولا کہتے جب سے ہمارے بابا کی شہادت ہوئی ہے ہم خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے. وہ کہتا ہے مولا ہم آپ کے بابا کی مجلس کریں گے. تو امام حسین کی مجلس خود امام زین العابدین السلام تو اس طریقے سے نہیں کر سکتے تھے، دوسرے شخص
کو آمادہ کرتے ہیں اور وہ مجلس کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے قربانی حسین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے اور وہ عزاداری نسل بعد نسل ہم تک پہنچی۔ تو ایک کام جو قربانی حسین کی اشاعت اور حفاظت کا تھا وہ اپنے گریے کے ذریعے سے، ذکر حسین کے ذریعے سے، مختلف مواقع پر کربلا کا ذکر کر کے اس ذکر کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں تک منتقل کیا۔ اب دوسرا مرحلہ جو حفاظت دین اور تبلیغ دین کا آپ کا فریضہ تھا، تو اب نہ تو کھل کے آپ تبلیغ کر سکتے تھے، نہ مسجد میں جا کے خطبہ بیان کر سکتے تھے، نہ لوگوں کے سامنے تقریر کر سکتے تھے۔ اب کیا کریں؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے نماز کے بعد دعاؤں کو ذریعہ بنایا، اور ہمارے تمام ائمہ نے جو خطبات کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے اور وسائل سے دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے مناجاتوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی ہے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا جائزہ لیا جائے تو معرفت پروردگار، معرفت رسول، خلقت کائنات، عبد اور معبود کے رشتے، دعاؤں کی اہمیت، ان ساری باتوں کی وضاحت ہوتی ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کے پیرائے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طریقے سے گویا دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا کیا ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ دعا مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، باپ کے غم میں کوئی رونا نہیں، کوئی جرم نہیں ہے، لیکن یہ بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوا، اور یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب 25 محرم 95 ہجری کو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ کیسے شہادت ہوتی ہے؟ ولید ابن عبد الملک کے حکم سے امام کو زہر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ 25 محرم 95 ہجری کو امام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور جنت البقیع میں امام حسن کے پہلو میں دفن کر دیا۔ تو زندگی بھر امام نے امام حسین السلام کی قربانی کی اشاعت کی اور دین کی تبلیغ کا فریضہ دعاؤں کے ذریعے انجام دیا۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ کی صورت میں آج بھی ہمارے لیے معرفت کا ذریعہ ہے، معرفت دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، مختصر تعارف آپ نے سماعت کیا قبلہ سے سوال و جواب کی شکل میں۔ اب ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔